بہنوں اور بھائیوں، جے ہند۔ ذرا مجھے آپ کی آواز بھی تو سنائی دے، میرے ساتھ کہیے جے ہند۔ یہ آکاشوانی آج سنگرہالیہ کی ریکارڈنگ ہے۔ 5ویں بار میں یہاں اس لال قلعے کی دیوار پر آیا ہوں اس پیارے جھنڈے کو پھہرانے کے لیے۔ آکاشوانی دھونی سنگرہالیہ کی ریکارڈنگ 4 برس ہوئے جب پہلے دفعے میں آیا تھا اور آپ آئے تھے، تو آپ لوگ خاموش رہیں تو آواز شاید پہنچ جائے گی دور تک۔ سنگرہالیہ کی ریکارڈنگ ہے۔ 4 برس ہوئے پہلے دفعے یہاں آیا تھا میں، اور آپ لاکھوں کی تعداد میں یہاں جمع ہوئے تھے، اور ہم نے آکاشوانی دھونی اس سنگرہالیہ کی ریکارڈنگ اپنے پرانے اور نئے جھنڈے کو یہاں اٹھایا تھا، اور یہ دلی شہر جو کہ سینکڑوں اور ہزاروں برس سے آکاشوانی عجیب عجیب نظارے دیکھ چکا ہے، جس کے سامنے ہندوستان کی تاریخ و اتہاس ایک کتاب کی طرح سے لکھا گیا ہے، اور اس نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ اس دلی شہر نے یہ ایک نئی تصویر دیکھی، یہ ایک نئی بات اس کے سامنے آئی، ایک نئی قوم کی کروٹ اس نے دیکھی۔ 4 برس ہوئے، اور مناسب تھا کہ آپ اور ہم اس موقع کو منانے کے لیے یہاں جمع ہوں، یہاں اس لال قلعے کی دیوار پر یا اس کے قریب، کیونکہ اس قلعے کی ایک ایک اینٹ اور پتھر، اور جیسے کہ اس دلی کا ایک ایک اینٹ اور پتھر ہندوستان کی تاریخ سے بھرا ہے۔ اس شہر نے ہندوستان کی شان دیکھی اور ہندوستان کا گرنا دیکھا، ہندوستان کا آگے بڑھنا دیکھا اور اس کا پتن دیکھا۔ سب باتیں اس نے دلی کی یاد میں، دلی کی دماغ میں، یہ پرانی تصویریں سب کچھ ہیں۔ تو اس لیے مناسب تھا کہ ہم اس وقت، جب کہ ایک نئی کروٹ قوم نے لی، دلی شہر اور یہ دلی کا قلعہ، لال قلعہ، اس بات کو دیکھتا اور اس سے اس کا بھی کوئی سمبند کیا جاتا۔ آپ اور ہم 4 برس ہوئے یہاں جمع ہوئے تھے، اور شہر میں، اس شہر میں اور ہندوستان کے سارے ہر ایک گاؤں اور شہر میں خوشی منائی گئی تھی، کیونکہ ایک ہمارے بڑے سفر کا ایک منزل پہ ہم پہنچے تھے، جو ہماری پرانی آرزو تھی، جس کے لیے جد و جہد کیا تھا، جس کے لیے ایک بڑے شہنشاہیت، ایک سامراجیہ کے خلاف کا ہم نے مقابلہ کیا تھا، اور اس میں ہماری کامیابی ہوئی، اور اس میں ہم آخر میں منزل پہ پہنچے۔ تو مناسب تھا کہ اس بات کو ہم خوشی سے مناتے۔ خوشی ہم نے منائی، لیکن ہماری خوشی ہم منا ہی رہے تھے، جبکہ ایسے واقعات ہوئے جس سے آنسو ہمیں آ گئے۔ ہمیں خالی نہیں، لیکن لاکھوں کو آنسو آئے، کروڑوں کو آئے، کیونکہ ہمارے لاکھوں بھائی اور بہن مصیبت میں پڑے، اور اس کی نشانی آج تک ہے۔ یہاں کتنے ہمارے بھائی شرنارتھی اپنے اپنے گھر بار سے نکالے ہوئے دلی میں یا اور ہندوستان کے حصوں میں ہیں۔ ہمیں آنسو آئے ان کی مصیبت پر، لیکن اس سے زیادہ ہمیں آنسو آئے اور ہم رنجیدہ ہوئے اس بات سے کہ ہمارے ملک میں بھائی بھائی کی لڑائی ہوئی، اور ہم اپنے اونچے اصول بھول گئے، اور ہم نے ہاتھ اٹھایا اپنے پڑوسی پر، اور ہم سب اپنے جو کچھ ہم نے بنیادی باتیں سیکھی تھیں پچھلے زمانے میں، وہ ہمارے دماغ سے ہٹ گئی۔ رنج ہوا اس بات کا کہ آخر جو ایک ہندوستان کی ایک شان تھی، جس کو ہمارے بڑے نیتا نے، مہاتما نے دنیا کے سامنے رکھا تھا، وہی شان ایک دم سے گر گئی،
ہمارے پڑوسی لوگ کیا کریں، ہمارے پاس کے ملک والے کیا کریں، افسوس تھا. خیر ان کی ذمہ داری، لیکن رنج ہمارے دل میں یہ تھا کہ ہم اپنے اصولوں سے گرے. خیر یہ سب باتیں یاد آتی ہیں. اس 4 برس ہوئے کہ جب تصویر سامنے آتی ہے. 4 برس گزرے، کوئی بڑا وقفہ نہیں ہے، بڑا زمانہ نہیں ہے، خاص کر ایک ملک کی زندگی میں. لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے یہ 4 برس خالی 4 برس نہیں، لیکن ایک قریب ایک عمر بیت گئی. کیونکہ ان 4 برسوں میں جو ہمارے تجربے ہوئے، جو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، ملک والوں کو، ہم کو، انہوں نے ان 4 برسوں کو بہت لمبا کر دیا ہے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کڑی آزمائش نہ ہوتی، کوئی مصیبتوں کے ترازو پہ ہم نہیں تولے گئے ہوتے، تب کیا بات ہوتی. آج کل بھی جب میں دیکھتا ہوں تو ہم میں سے کافی لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. جو آج کل دنیا کا حال ہے اور ہندوستان کا حال ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اپنے آرام طلبی میں یا اپنے خود غرضی میں پڑ جاتے ہیں، چاہے قوم کا فائدہ ہو یا نقصان. اگر آج کل کی حالت میں یہ ہے تو کہیں ہمارے سامنے یہ باتیں آزمائش کی نہ ہوتی تو شاید ساری قوم غفلت میں پڑ جاتی. اور اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہے. ایک قوم بھر آرام طلبی اور خود غرضی میں پڑ جائے اور بھول جائے کیا اس کے فرائض ہیں، بھول جائے کیا اس کے اصول اور سدھانت ہیں، بھول جائے کہ کیا کیا خطرے اس کے چاروں طرف ہیں. کیونکہ اصل کمزوری وہ ہوتی ہے اور سب کمزوریاں اس کے سامنے کچھ نہیں. ہم نے آزادی حاصل کی کس طرح سے، کون سی طاقت تھی جو ہم نے پیدا کی؟ وہ طاقت تھی ایک دل کی، ایک روحانی طاقت اور ایک دل کی طاقت جو کہ کبھی دشمن کے سامنے جھکتی نہیں تھی، جو کہ کوئی بھی مصیبت آئے پھر بھی اس سے گھبراتی نہیں تھی. یہ طاقت مہاتما جی نے ہمارے دلوں میں ڈالی. ہم تو معمولی آدمی تھے، کمزور دل کے، آپس میں لڑنے والے، لیکن انہوں نے یہ سبق ہمیں سکھایا اور اپنی مثال سے اور اپنے لفظوں سے، اپنی بات سے، کہ ہمیں اونچے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں آپس میں مل کر رہنا ہے، کیونکہ مل کر طاقت ہوتی ہے. ہمیں اس دیش کو ایک زبردست مضبوط دیش بنانا ہے جس کے 40 کروڑ آدمی مل کر ایک طرف دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اگر کوئی دشمن ہو تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اس طرح سے ہماری طاقت بڑھی. کس کی طاقت تھی وہ؟ کسی بڑے ہتھیار کی نہیں، بلکہ ہمارے کروڑوں آدمیوں کی دلوں کی طاقت تھی اور دلوں کا میل تھا. اب اگر وہ طاقت کم ہو ہماری تو کوئی آپ کی اوپر کی جو ہو طاقت وہ بہت دور نہیں ہمیں لے جائے گی. اس لیے آج کے دن خاص طور سے یہ ضروری ہے کہ ذرا ہم پیچھے دیکھیں کہ کیا چیزیں ہمیں کمزور کرتی تھیں جنہوں نے ہندوستان کو گرایا تھا اور غلام بنایا، اور کیا چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے پھر ہندوستان کو اٹھایا، ہماری طاقت بڑھائی اور آخر میں آزاد کیا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے تو یہ کام پورا ہوا اور پھر اب ہم آپس میں جو چاہیں کریں، چاہے ہم آپس میں لڑائی بھی لڑیں یا اور طرح سے اپنی طاقت کو ضائع کریں. غلط بات ہے. یاد رکھیے آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت غفلت میں آپ پڑے وہ پھسل جائے گی، وہ جا سکتی ہے، وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور خاص کر آج کل کی دنیا میں کیا ہے؟ آج کل کی دنیا ایک خطرناک دنیا ہے، ایک کڑی اور سخت اور بے رحم دنیا ہے. وہ رحم نہیں کھاتی کمزور کے طرف. وہ جو کمزور ہے، کوئی قوم یا ملک، وہ گرتا ہے اس کے سامنے. لیکن آخر میں طاقت کیا چیز ہے؟ طاقت ایک ملک کی ہوتی ہے، اس کی فوج ہے، اس کے
سامان، اس کے ہوائی جہاز ہیں، اس کے سمندری جہاز ہیں، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور اس بات کا غرور ہے کہ ہماری فوج، ہمارے نوجوان جو فوج میں ہیں یا ہوائی جہازوں کو ان کے آسمان پر اڑاتے ہیں یا سمندر کی لہروں پہ جو گھومتے ہیں، وہ بہادر نوجوان ہیں، تگڑے ہیں اور ہندوستان کی معقول حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں حفاظت بڑی سے بڑی اور بہادر سے بہادر فوج ملک کی نہیں کرتی ہے، آخر میں اس ملک کے لوگوں کے دل کرتے ہیں، وہ تگڑے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ چھوٹی باتوں میں پڑے ہیں یا بڑی باتوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں کہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں۔ وہ آخر طاقت ہوتی ہے فوج کے پیچھے بھی اور یوں بھی جو ملک کو مضبوط کرتی ہے۔ لوگ ملک کے کام کرنے والے ہیں یا ایک آرام کرنے والے ہیں۔ عجیب حالت ہے، میں نے دیکھا بہت ایک پرانے زمانے میں اکثر بڑے زوروں سے کام ہوتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا اس آزادی کی لڑائی میں، اور پھر میں دیکھنے لگا کہ اکثر لوگ جو پہلے کام بھی کرتے تھے اب اس کام کی یاد میں آرام کرتے ہیں۔ تو جہاں کام کی بجائے آرام زیادہ ہوا وہاں قوم کمزور ہوئی، جہاں وہ جو ہمت تھی ہماری اس کے بجائے ایک سستی آ گئی تو قوم کمزور ہوئی۔ اس لیے ذرا ہمیں ان بنیادی باتوں کی طرف دیکھنا ہے۔ آج سویرے ہمارے راشٹرپتی پریزیڈنٹ صاحب راج گھاٹ گئے، میں بھی گیا، کچھ اور لوگ بھی گئے، محض ایک فرض ادا کرنے نہیں بلکہ کچھ طاقت لینے اپنے دماغوں کو، اپنے دل کو اس پرانی یاد سے۔ وہ یاد تو ہمیشہ ہری رہتی ہے لیکن پھر بھی مناسب ہے کہ ہم اس کو بار بار اپنے سامنے لائیں، ان اصولوں کو، اس سبق کو۔ تو میں وہاں گیا اور گئے اور وہ تصویریں میرے سامنے آئیں اور وہ لفظ میرے کانوں میں گونجے جو برسوں ہوئے ہم سنا کرتے تھے اور اب ان کے سننے سے محروم ہو گئے۔ تو وہاں گیا، وہاں سے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور میرا خیال دوڑا کہ آج کل ہندوستان کی حالت کے طرف کس طرح سے ہم سب، آپ اور ہم اور اس ملک کے رہنے والے ایک کشتی پہ ہیں، اور اگر وہ کشتی ہلتی ہے تو ہم سب ہلتے ہیں، اور اگر وہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم سب ڈوبتے ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ کوئی لوگ، اگر ملک گرے تو کوئی لوگ بچ جاتے ہیں، اگر ملک آگے بڑھے تو پھر سب لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ناطہ کیا ہے اور رشتہ کیا ہے۔ آپ اس میں آپ بحث کر لیں، الگ الگ دل اور الگ الگ پارٹی، اور آپ لوگ چناؤ میں جائیں، وہ سب باتیں الگ ہیں، لیکن ہمارا ایک ناطہ اور رشتہ زبردست ہر وقت کا ہے، اور خاص کر اس وقت جبکہ دنیا میں خطرہ اور ہمارے ملک میں طرح طرح کے باہری خطرے اور اندرونی خطرے، تب اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی باتوں کو دبائیں اور گرائیں اور اپنے کو تگڑا کریں، مضبوط کریں اور آپس میں ایکتا کریں۔ یاد رکھیے 40 کروڑ لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی 40 کروڑ ہندوستان میں فرشتے نہیں ہیں، کمزور دل کے ہیں، ڈرپوک دل کے ہیں، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ملک کے ساتھ غداری کریں، سب طرح کے ملک میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے گھبرانا نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں سے لوگ آ سکتے ہیں جھگڑا فساد پیدا کرنے، کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ آخر میں طاقت ملک کی ایک امن اور ایکتا قائم کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے جو کچھ لوگ تو بیوقوفی سے جھگڑا پیدا کریں اپنی جہالت سے، لیکن کچھ لوگ سمجھ بوجھ کے پیدا کرتے ہیں تاکہ ملک کمزور ہو، چاہے وہ باہر سے آ جائیں یا اندر کے ہوں۔ میں نے سنا کہ آج ہی کسی وقت، آج یا صبح یا رات کو دلی شہر میں ایک ایسی جھگڑا کرنے کی کسی آدمی نے کوشش کی، ایسی بات کی۔ تو آپ کو اس بات سے آگاہ ہونا ہے کہ آپ کسی ایسے جھگڑالو کے باتوں میں نہ آ جائیں،
اور کوئی واقعہ بھی ایسا ہو جس سے آپ کو غصہ چڑھے، اور چڑھ سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں، غصہ چڑھتا ہے، تو فوراً سمجھیے یہ کسی غلط آدمی نے، کسی برے آدمی نے، کسی ایسے آدمی نے جھگڑا کرانا چاہتا ہے، اس نے کرایا ہے، اور آپ اس میں نہ پڑیے، بلکہ کوشش ہماری ہو کہ شانتی سے اور اطمینان سے اس کو وہیں دبا دیں۔ یہ سب میں بڑا مقابلہ ہے ان لوگوں کا جو جھگڑا کراتے ہیں۔ تو فرض کے آج ہماری اس چوتھی سالگرہ کے دن ہمیں کس ڈھنگ سے اس نئے سال کا سامنا کرنا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر کافی بڑے بڑے سوال ہیں، ہماری امیدیں تھیں، ہم نے طرح طرح کے نقشے بنائے تھے کہ ہم نے ایک کام پورا کیا، ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد دوسری لڑائی ہمیں لڑنی ہے، اور وہ لڑائی ہے اصلی لڑائی ہندوستان کی غریبی سے لڑائی، ہندوستان کی بیکاری سے لڑائی، اور اس میں ہم ایک دفعہ آگے بڑھیں اور جیتیں، تب ساری قوم 30-40 کروڑ آدمی ہندوستان کے ہلکے ہلکے اٹھیں گے اور ان کی مصیبتیں کم ہوں گی۔ یہ اصلی لڑائی تھی جو ہم لڑنا چاہتے، لیکن بدقسمتی سے ہم پھنس گئے کس مصیبت میں، کس پریشانی میں، اور ادھر آگے نہ بڑھ سکے۔ اور سب میں بڑے رنج کی بات یہ ہوئی کہ آزادی آئی، سیاسی آزادی آئی، لیکن جو آزادی کا فائدہ قوم کو ملنا چاہیے تھا، کچھ ملا ضرور، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن پوری طور سے نہیں ملا، اور کافی پریشانیاں آپ لوگوں کے اور ہندوستان کے رہنے والوں کی رہیں، کافی پریشانیاں آپ جانتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کس طرح سے چیزوں کے دام بڑھے، اس کا اثر ساری قوم پر، چاہے آپ تنخواہ لیتے ہیں یا کچھ اور طرح سے رہتے ہیں، ایک دام بڑھتے جاتے ہیں، کھانے کا سوال، کھانے کی کمی، راشننگ اور کیا کیا باتیں آئیں، اور آپ پریشان ہوئے، اور آپ لوگوں نے یا ملک نے اکثر شکایت کی اور شکایت کی، کیونکہ پریشانی کی شکایت کرنی ہے، لیکن ایک ایسے جکڑ گئے ہم اس میں کچھ تو، اور دنیا کے واقعات، اگر وہاں کوریا میں لڑائی ہو تو اس کا اثر یہاں پڑ جاتا ہے چیزوں کے بھاؤ پر، ہمارے قابو کے باہر بات، اگر امریکہ میں کوئی بات ہو اس کا اثر یہاں کی چیزوں کے دام پہ پڑ جائے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی بات ہے، اور یہ ہمارے قابو کی بات ہے کہ ہمارے ملک ہی میں بعض لوگ ایسے کہ جو اپنے خود غرضی کے لیے، اپنی لالچ میں ایسی باتیں انہوں نے کی کہ خود فائدہ ہو چاہے قوم کو نقصان ہو۔ یہ غلط بات ہے، ظاہر ہے، اور ہر حکومت کو اس کو روکنا چاہیے اور دبانا چاہیے اور قابو میں لانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ جس طاقت سے، جس پوری کامیابی سے اس کو کرنا چاہیے نہیں ہوا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ حکومت کچھ کرے، آخر میں ایسے معاملے میں یا کسی بڑے معاملے میں جب تک عام جنتا کا ساتھ نہ ہو اور عام جنتا کا سہیوگ اور پوری مدد نہ ہو، وہ بات پوری چلتی نہیں ہے، اور یہ پھر کالے بازار اور اس طرح کی چیزیں جو بڑھتی ہیں، ضرور گورنمنٹ اس کو کر سکتی ہے اپنے قانون سے، اپنے اور اثرات سے، لیکن آخر میں جنتا کی مدد سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو طریقے نکالنے کس طرح سے اس کو روکیں، جو چیز ایک دباتی ہے اس وقت قوم کو اور مصیبت میں ڈالتی ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں کہ ابھی کچھ دن ہوئے ایک یوجنا، ایک 5 برس کی یوجنا یا پلان، نیشنل پلان، راشٹریہ یوجنا نکالی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہم جس بڑی لڑائی کو جیتیں، بڑی لڑائی یعنی ہندوستان کے غریبی کے خلاف لڑائی اور بیکاری کے خلاف، کس طرح سے ہندوستان میں زیادہ کام ہو، زیادہ پیداوار ہو، زیادہ دھن اور دولت نکلے جو کہ عام لوگوں میں جائے۔ بڑا کام ہے، تھوڑے سے آدمیوں کا نہیں، 40 کروڑ آدمیوں کے لیے، تو وہ ایک بڑی یوجنا بہت سوچ وچار کے بعد بنی، ابھی تک وہ آخر نہیں ہے، وہ چھپی ہے اور آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور اپنی صلاح دے سکتے ہیں، اس پہ غور کر کے سب صلاحوں پر مہینے 2 مہینے بعد اس کو پکا کریں گے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ سرکاری طور سے کرنی ہے، گورنمنٹ کو کرنی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ یہاں دلی کی ہو یا ہمارے ایک پرانت اور پردیش کی ہو، لیکن اس میں یہ خاص لکھا ہے وشیش کر
کہ اس کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ جنتا کے سہیوگ کی ہے۔ ہم اگر جنتا نہ کرے، کروڑوں آدمی اس میں نہ لگیں، چاہے وہ ایک ایک آدمی تھوڑی بات کرے، لیکن جب وہ نہ لگے تو محض گورنمنٹ کے کام کرنے سے وہ باتیں بڑی پوری نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باہر سے مدد لے کے اس کام کو کرو۔ ہم باہر سے مدد لینے کو تیار ہیں، بشرط کہ اس میں کوئی بندھن نہ ہو کسی قسم کا، اور باہر کی مدد کچھ ہمیں ملی بھی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ باہر کی طرف دیکھنا، مدد کے لیے بھروسہ کرنا، چاہے پیسے کے لیے یا کسی اور بات کے لیے، قوم کو کمزور کرتا ہے، اپاہج ہو جاتی ہے، دوسروں کی طرف دیکھتی ہے۔ بہت آپ کا سرکاری افسروں کی طرف دیکھنا اور کہ ہر بات گورنمنٹ کر دے، وہ بھی غلط ہے۔ گورنمنٹ کا تو فرض و کرتویہ ہے ان باتوں کا کرنا، لیکن یہ پرانی روایت انگریزی راج کے زمانے سے، انگریزی راج آپ جانتے ہیں اس زمانے میں مشہور تھا کہ جو انگریزی افسر تھے ان کے خوشامدی لوگ ان سے کہتے تھے آپ ماں باپ ہیں، ماں باپ مل کے ہو جاتے تھے وہ۔ خیر اب کوئی ماں باپ یہاں نہیں رہا ہے، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں اس طرح کا۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی یا ہمارے لوگوں کا دھیان ہر وقت کہ ایک اوپر رہے یا دائیں یا بائیں رہے کہ کوئی اور آدمی ہر ایک کچھ کر دے، یا کوئی حکومت یا میونسپیلٹی، اگر حکومت یا میونسپیلٹی یا جو کچھ ہو وہ اپنا فرض نہیں ٹھیک کرتی، آپ آواز اٹھائیے، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، آواز اٹھائیے، اپنی رائے دیجیے جو ضابطے سے ہے، لیکن جو بات آپ کی سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں۔ پڑوسی کی نکتہ چینی تو سب کر سکتے ہیں، خود کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ہم بڑی بڑی یوجنائیں بناتے ہیں اور یوجنائیں میں بے شمار روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ کہاں سے روپیہ آئے؟ آخر روپیہ آپ دیتے ہیں ٹیکس میں، کہیں آسمان سے تو نہیں چپکتا۔ اور اگر ہم اور ملکوں سے قرضہ لیں روپیہ تو اس قرضے کا بوجھا ہوتا ہے، قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو پھر کیسے ہم یہ باتیں کریں؟ بڑی بڑی چیزیں جو کرنی ہیں۔ خیر بہت طریقے ہیں، لیکن ایک بات، اگر کچھ بڑی باتوں کو چھوڑ کر ایک ایک گاؤں میں اور ایک ایک شہر میں اگر ایک ایک انسان تھوڑی بات بھی کرے، میں مثال آپ کو دیتا ہوں اور یہ تجربے سے مثال دیتا ہوں، کئی ہمارے پردیشوں میں، پرانتوں میں، خاص کر دیہاتوں میں ہم نے پروگرام بنایا کہ لوگ اپنی محنت سے سڑکیں بنائیں۔ سڑکیں بہت کم ہیں، آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں، مکان بنائیں، پنچایت گھر بنائیں، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی نہریں کھودیں، کہیں کہیں چھوٹے اسکول ودیالے بنائیں، اپنی محنت سے، یعنی سرکاری طور سے نہیں، سرکاری طور سے انہیں کچھ مدد مل جائے، سامان مل جائے، اپنی محنت سے۔ چنانچہ ہزاروں میل سڑکیں مفت میں انہوں نے لوگوں نے بنائی اپنے فائدے کے لیے۔ تو اب ہم بڑے بڑے نقشے بناتے اور پلان بناتے کہ چلو بھائی یہاں سڑکیں بنانے میں 50 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، 1 کروڑ روپے لاؤ، اور اس طرح وہ نقشے بنتے رہتے، اور ہمارے دفتروں میں بڑے بڑے فائل بنتے اونچے، اور اس پہ بڑے بڑے نوٹ لکھے جاتے، لیکن وہ سڑکیں اور وہ ودیالے وہ نہیں بنتے، یا عرصے بعد بنتے۔ یہ طریقہ ہے، گورنمنٹ ذرا ہلکے چلتی ہے، مشکل تو یہ ہے گورنمنٹ کی کارروائی، لیکن اگر لوگ خود کریں اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے مدد ہو کچھ نہ کچھ، تو آپ دیکھیں تھوڑے دن میں ہم سارے اس ہندوستان کے نقشے کو بدل دے سکتے ہیں۔ اور ملکوں سے آپ دیکھیں، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں یورپ کے ملکوں کی، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں چین کی، جہاں لوگوں نے اپنی محنت سے، یعنی کوئی میں اس وقت وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو سرکاری طور سے یا مزدوری سے ہو، لیکن اپنے گاؤں والوں نے کہا ہم اپنے گاؤں کو کی سڑکیں بنا دیں گے، ہم یہاں ایک اسکول بنائیں گے، ہم پنچایت گھر بنائیں گے، اور انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اور جب گاؤں کا مقابلہ ہوا اس میں، ہم زیادہ آگے بڑھیں کہ تم بڑھو، تو سب لوگ بڑھنے لگے آگے میں ایک دوستی کے مقابلے میں۔ تو اس طرح سے جو یہ 5 برس کی یوجنا بنی ہے، یہ نہ سمجھیے یہ کوئی سرکاری چیز ہے اوپر سے کرنے کی، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ ایک ایک آدمی کی چیز ہے، اور اس میں سب لوگ ملیں تو پھر ہمیں باہر کی نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ مدد کی۔ یاد رکھیے کہ آخر یہ جو پیسے کا بڑا چرچا ہوتا ہے، اس سے ہمارے دماغ کچھ پھر گئے،
بہت زیادہ دکانداری کے دماغ ہو گئے ہیں ध्वनि संग्रहालय की اور کچھ غلط ہم سمجھنے لگے ہیں کہ پیسہ کیا چیز ہے. افسوس یہ ہے کہ پیسہ ایک ضروری چیز ہے آج کل کی زندگی میں، لیکن آخر میں جو دولت ہے انسان کے پاس وہ اس کی محنت ہے اور دماغ کی قابلیت ہے اور ہاتھ پیر کی طاقت ہے محنت کرنے کی. آپ اور ہم اپنی محنت سے دولت پیدا کرتے ہیں. کوئی سونا چاندی بچے نہیں پیدا کرتا ہے. حالانکہ آج کل کے حساب سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کچھ رویہ بھی ایسا ہے. اس لیے جو اصل دولت ہے وہ انسان کی محنت ہے. اور ہمارے پاس اگر سونا چاندی ملک میں کافی نہیں ہے تو انسان تو کافی ہیں تگڑے کام کرنے والے. کیوں نہ ہم ان کے کام سے اور محنت سے ہم نئی دولت پیدا کریں جو ان کے پاس جائے اور ملک آگے بڑھے. اس طرح سے آج کل چین کا ملک بڑھ رہا ہے، چین کا ملک بڑھ رہا ہے اور ملک اس کو کون مدد کرنے والے ہیں، لیکن ایک جوش سے محنت کرتے ہیں. आकाशवाणी ध्वनि امریکہ ایک دیش ہے، بڑا دولت مند دیش ہے، لیکن یہ نہ آپ بھولیے کہ ان کی دولت آتی کہاں سے ہے؟ ان کی محنت سے آتی ہے. کوئی باہر سے نہیں ٹپک پڑتی ہے، اپنی محنت سے قابلیت سے آتی ہے. کیونکہ آخر میں کوئی دیش اپنی محنت سے اپنے بازو بل پہ چل سکتا ہے، اوروں کے نہیں. اس لیے کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کچھ پرانے غلامی کے طرز اور خیالات ہم سے دور نہیں ہوئے، اور ہم پھر ہر وقت اوپر دیکھتے ہیں سرکار کے طرف کہ وہ کر دے، اور خود انتظار کرتے ہیں اور یا ناراض ہوتے ہیں یا اپنے کو بدقسمت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اور کچھ کام نہیں ہے بجائے اس کے کہ دروازے دفتروں کے ٹکرانے کے ہم ایک پھڑوا لے کے جا کے کھودیں، کچھ کام کریں، اپنا شریر بھی اچھا کریں، کچھ پیدا کریں. اس سے مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ اب شاید پہلے سے کم لیکن اب بھی کافی سب لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت ایک بابو ہونے میں ہے اور بابوؤں کے کام کرنے میں. خیر بابو لوگ اچھے ہوتے ہیں، یعنی بابو سے میرا مطلب ہے جو کہ دفتروں میں کام کریں یا بڑے افسر ہو چھوٹے افسر ہو، سب ایک طرح سے اس قسم کا کام کرتے ہیں، وہ ضروری کام ہے. لیکن ملک بڑھتا ہے ہزار باتوں سے، ہزار کاموں سے، اور ہر ایک آدمی کان پہ قلم رکھ کے دفتر میں بیٹھ کے اگر جگہ نہ ہو تو اس کو ہم بھرتی تو نہیں کر سکتے. لیکن ملک میں بہت کافی کام ہیں اگر لوگ مل کے اسے کریں، خود کچھ پیدا کریں بجائے اس کے کہ ہر ایک آدمی نوکری کی طرف دیکھے. ابھی کچھ دنوں میں ایک بڑا چناؤ ہونے والا ہے اور آپ کے پاس طرح طرح کے باتیں رکھی جائیں گی، کہی جائیں گی. میں اس پہ نہیں جاتا، نہ مناسب ہے کہ میں جاؤں، سوائے اس کے کہ ایسے موقع پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے ملک کے لوگ شانتی سے، سہیوگ سے اور عقل سے کام لیں گے. کوئی جھگڑا فساد نہیں، کوئی جھوٹ فریب نہیں، کیونکہ چناؤ کے وقت پر جھوٹ فریب بہت چلتا ہے، دھوکے بازی، اس میں آپ نہیں پڑھیں گے نہ اوروں کو پڑھنے دیں گے. یہ ایک دنیا کے اتہاس میں ایک زبردست چیز ہے کہ یہاں چناؤ ہونے والا ہے، کیونکہ اتنے لوگ 17-18 کروڑ لوگ آج کل دنیا میں کسی دیش میں ایک پرجاتنتروادی چناؤ میں نہیں پڑے ہیں. تو جتنی بڑی بات ہے وہ ایک بڑا امتحان ہمارے لیے ہے. اس امتحان میں اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہماری شکتی بہت بڑھتی ہے، نہیں ہوئے تو ہم کچھ کمزور ہوں گے، اور ایسے موقع پر کمزور ہوں گے جب کافی خطرے ہیں. ذرا دنیا کی طرف آپ دیکھیں، خطرناک دنیا ہے. ایک چھوٹا دیش کوریا، سال بھر سے اوپر سے وہاں لڑائی ایسی ہوئی کہ وہ دیش تو قریب قریب نیست و نابود ہو گیا، تباہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کوریا کو بچانے کو اور آزاد کرنے کو گئے، لیکن آخر میں شاید کوریا میں کوئی انسان نہ رہے جو اس کو آزادی کی ضرورت ہو. زیادہ تر لوگ ختم ہو گئے ہوں اس لڑائی میں. تو یہ تو آج کل کی دنیا کی حال، دنیا کا حال ہے. ہم نے ایک ودیشی نیتی پہ ہم چلے کہ ہم لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، ہم دنیا کے دیشوں سے امن رکھیں. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا دیش لمبا چوڑا ہے، ہم کوئی غرور نہیں کرتے،
کہ ہم اپنی رائے اور لوگوں کو مجبور کریں. ہم نہیں چاہتے اپنے اپنے راستے پہ لوگ چلیں اور ہم اپنے راستے پہ چلیں. لیکن آج کل کی دنیا گٹھی ہوئی ہے, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے, ٹکڑے نہیں کر سکتے, اور مجبوری درجے ہمیں بھی اور دنیا کے سوالوں میں پڑنا پڑتا ہے اور اپنی رائے دینی ہوتی ہے. ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ دنیا میں امن کیسے ہوتا ہے, کیونکہ آج کل لڑائی سے زیادہ خطرناک اور تباہ کرنے والی چیز کوئی نہیں. اور اگر دنیا بھر میں لڑائی ہوئی, ایک نئے قسم کی لڑائی, تو یقیناً دنیا میں جو کچھ ترقی ہوئی ہے, جو کچھ دنیا کی قومیں بڑھی ہیں, وہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی اور ایک وحشت کی طرف دنیا پھر بڑھنے لگے گی. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا کو روکیں, کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہو اس کا اثر ہم پہ پڑے, چاہے ہم اس میں زیادہ حصہ لیں یا کم حصہ لیں یا نہ حصہ لیں, اثر ہر ملک پہ اس کا پڑے. اس لیے ہم نے یہ ودیشی نیتی رکھی. ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر ملک سے دوستی کریں, اپنی راستے پہ چلتے جائیں اور ان سے دوستی کریں. ہماری خواہش تھی کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے, جو کہ کل یا پرسوں یا 4 برس ہوئے تک ایک اسی ہندوستان کا ایک جز تھا, لیکن اس دن سے آج کے دن 4 برس ہوئے وہ الگ ہو گیا اور پاکستان بن گیا. ہماری کوشش تھی کہ اس سے بھی ہم دوستی کریں. ہمیں افسوس ہوا کہ ہندوستان کا ٹکڑا الگ ہوا, لیکن ہمارے آخر میں منظوری سے ہوا, ہماری رضامندی سے ہوا, اور یہ سوچ کے ہوا کہ اس سے شاید ہم پھر آئندہ زیادہ دوستی میں رہ سکیں, آئندہ مل سکیں, اور یہ جو اندرونی جھگڑے روز ہو رہے تھے ان کو کسی طرح سے کم کرنا تھا, کیونکہ وہ ہمارے آزادی کے راستے میں آتے تھے. خیر غلط کیا صحیح, ہم نے اس بات کو منظور کیا اور اس بات پہ ہمیں قائم رہنا ہے. یہ بات آپ صاف سمجھ لیں کہ جو لوگ اس بات سے قائم نہیں ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے, وہ لوگ نہ ہمارے ملک کی خدمت کرتے ہیں نہ کسی اور بات کی, کیونکہ اس کے معنی لڑائی جھگڑا فساد آپ اس میں ہر جگہ, چنانچہ اس بات کو تو پکا سمجھنا ہے. تو ہم نے کوشش کی, لیکن بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں کہ کافی اس 4 برس میں کشمکش رہا. پاکستان کی حکومت میں اور ہماری حکومت میں کافی بڑے بڑے سوال اٹھے. ان سوالوں میں جو موقع نہیں ہے کہ میں جاؤں, لیکن اس وقت کان میں کچھ آوازیں آتی ہیں لڑائی کی, ڈھولوں کی, للکاروں کی, اور لوگ کچھ ڈر کر, کچھ جوش میں, غرض کے کوئی بھی ان کا جذبہ ہو, ان کے دماغوں میں لڑائی کا چرچا بہت ہو گیا ہے پاکستان میں. وہاں سے آوازیں آتی ہیں, اور جب ہم نے یہ بہت کچھ سنا تو ظاہر ہے ہم نہیں لڑائی چاہتے, لیکن ہمارا فرض کہ ہم ملک کو تیار کریں اور ہر طرح سے ملک تیار رہے, کسی خطرے میں نہ پڑے. اور ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہمارا ملک پوری طور سے تیار ہے تب یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ کوئی لڑائی نہ ہو, کیونکہ جو لوگ تیار نہیں ہوتے ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, جو تیار ہوں حملے رک جاتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ کے اس طرح سے لڑائی رک جائے گی, ہم نے اپنے طرف سے جو کچھ مناسب تیاری کرنی تھی وہ کی. اسی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بار بار میں نے آپ سے اور ملک سے درخواست کی کہ کوئی شہر میں یا اور ایسی کارروائی نہ ہو جیسی کہ پاکستان کی شہروں میں ہوئی ہے, جس سے لوگ سمجھیں کہ لڑائی آنے والی ہے, اور جس سے خام خواہ ایک دہشت پھیلے اور پریشانی پھیلے اور ہمارے کام کاج میں حرج ہو. ہم نہیں چاہتے ایسی فضا پیدا کرنا. اور میں مشکور ہوں آپ کا اور لوگوں کا ہندوستان میں کہ آپ نے ہماری صلاح کو مانا, کوئی ایسی فضا نہیں پیدا کی, اور اطمینان سے ٹھنڈے دل سے ہم اپنے کام کو کرتے رہے. اور یہاں نہیں خالی دلی شہر میں بلکہ پنجاب میں, پوربی پنجاب میں سرحد تک اگر آپ جائیں تو بہت آپ دیکھیں گے کہ ہماری بھائی اور بہن اطمینان سے بغیر ذرا بھی پریشان ہوئے اپنا کام کاج یا شہر میں یا کارخانے میں یا زمین پر کرتے جاتے ہیں.
ہندوستان کی سرحد تک. تو یہ خوشی کی بات ہے, یہ طاقت کی نشانی ہے, اور یہ ہماری امن پسندی کی نشانی ہے. تو اس بات کو آپ قائم رکھیں. لیکن میں چاہتا ہوں خاص آج کے دن اور اس موقع پر اس بات کو دہرانا اور صاف کرنا کہ ہمارا ملک کسی قسم کی لڑائی کہیں نہیں چاہتا دنیا میں, لیکن خاص طور سے وشیش کر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان سے ہماری انبن رہے, لڑائی ہو یا کوئی بھی انبن ہو, کیونکہ آخر میں کچھ بھی جوش آپ کو یا پاکستان والوں کو ہو جائے, آخر میں پاکستان کے رہنے والے کل ہمارے بھائی تھے, ہمارے ایک ملک کے رہنے والے تھے, ہزار رشتے, ہزار ناطے, ہزار تعلق, تو وہ کیسے ٹوٹ جائے 4-5 برس میں؟ اور کیوں ٹوٹے؟ ہماری ایک بولی, ہمارا رہن سہن ایک, ہماری اتہاس تاریخ بہت کچھ ایک, تو پھر کیوں وہ لوگ اور ہم لوگ اس غفلت میں پڑیں اور جھگڑے میں جائیں اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش کریں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ کیسے ہماری طاقت ضائع ہو رہی ہے اس طرح سے, اور کس غلط راستے پہ پاکستان اکثر چلتا ہے, طاقت ضائع ہوتی ہے. اس لیے میں بہت صفائی سے آپ سے اس وقت کہہ رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں میری آواز پاکستان کے لوگوں تک جائے گی اور دنیا بھی سنے کہ ہمارا پکا اصول یہ ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم امن سے رہیں, ہم پاکستان سے امن سے رہیں, اور ہم پاکستان کے لوگوں سے دوستی کریں. ہاں, اور کبھی کسی بات سے آپ کو جوش چڑھائے اور طیش ہو تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ قوم کے خلاف جوش ہے. اگر پاکستان میں کسی ایک آدمی نے غلطی کی, یا 10 نے, یا 100 نے, یا 1000 نے, تو اس کی کیا معنی ہے؟ کیا آپ کروڑوں آدمیوں کا دشمن اپنا سمجھیں؟ کیا آپ کے ہندوستان میں لوگ غلطی نہیں کرتے ہیں تو آپ جتنی سمجھتے کہ سارا ہندوستان ہمارا دشمن ہو گیا؟ کافی خراب لوگ وہاں ہیں, غلط راستے پہ چلنے والے, کافی غلط راستے پہ چلنے والے ہندوستان میں بھی ہوں گے. اس لیے ہم ایک طرف سے پوری طور سے تیار رہیں, کیونکہ تیاری سے ہم اپنے کو محفوظ کرتے ہیں اور لڑائیوں کو روکتے ہیں. دوسرے طرف سے ہمیشہ ہمارا ہاتھ بڑھا رہے گا, اور قوموں سے ہاتھ ملانے کے لیے ہم کسی کو دھمکی نہیں دینا چاہتے, کسی کو مکہ نہیں دکھانا چاہتے. ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے, اور وہ ہاتھ بڑھا ہے پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ ملانے کے لیے بھی, آج اور کل بھی رہے گا. اور چاہے جوش ہو چاہے کچھ ہو, اس اصول پہ ہم قائم رہیں گے. ہاں, اگر ہمارے ملک سے کوئی حملہ تو ہمارا فرض ہے کہ حفاظت کریں پوری طور سے, اور اس کے لیے تیار رہیں. آج کے دن خاص طور سے ہمیں کچھ ان پرانے اصولوں کو یاد رکھنا ہے جو مہاتما جی نے ہمارے سامنے رکھے, جس راستے پہ چل کے ہم نے ملک کو آزاد کیا. آخر اگر اس راستے کو ہم چھوڑ دیں پھر کیا ہمارا حشر ہوگا؟ خیر, مجھے تو اطمینان ہے کہ کیا اس میں مصیبتیں آئیں گی, اور مجھے اطمینان ہے کہ ہمارے لیے بنیادی طور سے وہی ایک راستہ ہے جو گاندھی جی نے دکھایا تھا, اس پہ ہمیں چلنا ہے. اس جھنڈے کے نیچے میں کھڑا ہوں اور آپ بھی اس جھنڈے کو دیکھ رہے ہیں. ایک پیارا جھنڈا ہے, ایک سندر جھنڈا ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک نشانی ہے ہمارے آزادی کی لڑائی کا. اس کے نیچے کھڑے ہو کے کتنے بار ہم نے پرتجھا لی, اقرار کیا کہ ہم ان اصولوں پہ قائم رہیں گے, اور ہم ہندوستان کی حفاظت کریں گے اور آزاد رکھیں گے, اور ہم ہندوستان میں ایکتا کریں گے اور مل کے رہیں گے, اور ہم کبھی نیچ بات نہیں کریں گے. یہ ہم نے پرتجھا کی. تو ایک پرانی نشانی ہے جو یاد دلاتی ہے ہمارے آزادی کی لڑائی کو اور اس میں قربانیوں کو. اسی کے ساتھ اس میں ایک آج کل کی نشانی ہے, اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ پرانا جو جھنڈا تھا اس کو ہم نے رکھا اور اس میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا. وہ فرق کیا تھا؟ وہ اس کے بیچ میں ایک چکر آ گیا, اور اس چکر نے آ کے کیا کیا؟ وہ سارے ہندوستان کے
پچھلے کئی ہزار برس کی تاریخ کو اس جھنڈے میں اس نے لا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ چکر ہندوستان کی ہزاروں برس پرانی نشانی ہے، اور یہ چکر نشانی ہے ایک ہندوستان کی لڑنے کی نہیں، بلکہ ہندوستان کے شانتی پریہ ہونے کی، امن پسند ہونے کی۔ یہ نشانی ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچائی کے اور دھرم کے راستے پر چلیں۔ یہ نشانی پرانی ہے، اشوک کے پہلے، سمراٹ اشوک کے پہلے کی ہے، لیکن سمراٹ اشوک کے نام سے خاص طور سے بندھی ہے۔ تو اس لیے اس کے رکھنے سے اس جھنڈے میں ہمارے ہزاروں برس کی تاریخ اس جھنڈے سے بندھ گئی، اور ہزاروں برس کے جو ہمارا سامنے دھیے تھا، جس طرف ہندوستان کے اونچے لوگوں کی نگاہیں تھیں، وہ بات اس میں آ گئی۔ تو اس میں پرانا زمانہ آیا ہزاروں برس کا، اس میں پچھلا زمانہ آیا 40-50 برس کا آزادی کی لڑائی کا، اور اس میں آج آئی، اور آخر میں اس میں آنے والا کل آیا جو ہمیں دکھاتا ہے کدھر ہم جائیں گے۔ پرانا زمانہ ہوا، اس سے ہم سبق سیکھیں، اس کی اچھی باتیں یاد رکھیں، لیکن آخر میں ہماری نگاہیں آگے ہونی ہے، بھوشیہ کی طرف ہونی ہے، جو آنے والا زمانہ ہے ادھر ہونی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، تگڑا ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، اور جو تکلیفیں مصیبتیں آئیں اس کو ہمت ہار کے نہیں، بلکہ ان کو مضبوطی سے سامنا کرنا ہے، کیونکہ مجھے اطمینان ہے کہ ہندوستان کا بھوشیہ ایک زبردست بھوشیہ ہے۔ اس معنی میں نہیں کہ ہم اور ملکوں پہ فتح کریں اور ہرائیں، وہ زمانے گئے ملکوں کے لیے، اور جو کوئی بڑے سے بڑا ملک دوسرے ملک کو دبانا چاہے، اپنی حکومت میں لانا چاہے، وہ آج کل کے زمانے میں بدنام ہوتا ہے اور آخر میں اسے ہار ماننی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم بڑا پن یہ نہیں ہے کہ ہم اور قوموں کو دبائیں، بڑا پن یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اونچا کریں اور قوموں سے دوستی کریں اور اپنا فائدہ کریں اور دنیا کا فائدہ کریں۔ اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور اس نازک موقع پر آج کل کے دنیا کے اور ہندوستان کے ہمیں ہر بات کے لیے تیار رہنا ہے، اور آپ اس میں مل کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم سفر ہیں، ایک یاترا پہ ہمیں جانی ہے، اور اگر ہم راستے پہ ایک دوسرے سے لڑیں تو آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ بس اب میں آپ سے جے ہند کر کے ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ 3 بار جے ہند کریں۔ جے ہند، ذرا زور سے کہیے جے ہند، ایک اور دفعہ جے ہند۔